السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ میرا عزیز دوستو، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حضرت رابعہ بصریہ بہت نیک اور بڑی سخی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا ہی کام لیا تھا اور ان کے زمانے میں بڑی مخلص عورتیں ہوا۔ تو میرا عزیز دوستو، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روٹی صبح کے وقت میں کسی فقیر کو دے دی۔ اب پورا دن جو ہے روزے کی حالت میں رہا، آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، نماز و تسبیح اور یہ دیگر جو اچھے اعمال، نیک اعمال ہوا کرتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ نیک اعمال میں لگی رہیں۔ جب عصر کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا کہ رابعہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور افطار کا وقت قریب ہے۔ تو خادمہ نے کہا کہ رابعہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور افطار کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور عصر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز کے بعد میں مصلی پر ہی بیٹھ گئیں اور استغفار کی کثرت شروع کر دی۔ اور وہ خادمہ بار بار کہتے رہی رابعہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اتفاق سے اسی وقت 2-4 مہمان بھی آ گئے، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا اور اوپر سے مہمان بھی آ گئے۔ اب اور فکر بڑھنے لگی اور خادمہ کہنے لگی رابعہ ہم تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ جو مہمان آ گئے ہیں ان کے لیے طعام یعنی کھانے کا انتظام میں کیسے کروں، حالانکہ ہمارے گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ استغفار کرتی چلی جاتی ہیں اور اپنی خادمہ کو حکم دیتی ہیں صبر کر، اللہ بہتر کرنے والا ہے، صبر کر، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ پھر استغفار میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ کچھ وقت بعد دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور کہا کون؟ کہ آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ کہ کیا ہے؟ بولے روٹیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولے 9 روٹیاں ہیں۔ بولے ہماری نہیں ہیں۔ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر آپ نے استغفار شروع کر دی۔ اس کے بعد میں ایک شخص اور آیا، اس نے دروازے کنڈی کھٹکھٹائی، کہا رابعہ بصریہ کا گھر یہی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ بولے آپ کے لیے روٹیاں؟ بولے کتنی ہیں؟ بولے 9 روٹیاں۔ بولے ہماری نہیں ہے۔ اب جب بالکل روزے کا افطار کا وقت قریب آ گیا، بالکل افطار کا وقت قریب آ گیا اور مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا رابعہ بصریہ یہی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا کیا لایا؟ بولے روٹیاں۔ کتنی ہیں؟ بولے 10 ہیں۔ بولے ہاں یہی ہماری ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، وہ 10 روٹیاں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیں اور خود بھی افطار کیا اور ان مہمانوں کو بھی افطار کرایا۔ خادمہ بڑی حیران تھی، وہ مغرب کے نماز کے بعد میں پوچھنے لگی اے رابعہ بصریہ یہ تو بتائیے آپ کو اتنا توکل الی اللہ اور اتنا یقین کیسے ہے کہ آپ نے کہا 9 روٹیاں ہماری نہیں، 9 روٹیاں ہماری نہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ جب 10 روٹیاں ہوں گی وہی ہماری ہوں گی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہاں پر بڑی نصیحت والی ارشاد فرمائی اور ایک بات یہاں پر قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ میں استغفار کی کثرت کر رہی تھی اور اللہ سے مانگ رہی تھی، میں استغفار کی کثرت کر رہی تھی اور اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تیرا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے صبح ایک روٹی صدقہ کی تھی، تیرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ہمارے یہاں ایک نیکی لے کر آئے، جو شخص ہمارے یہاں ایک روٹی لے کر آئے، ہم اس کو 10 روٹیاں دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ 10 روٹیاں میری ہی ہیں۔ اس پر خادمہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہاں 3 مرتبہ 10 روٹیاں آئی تھیں، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے ایک روٹی کو چھپا کے رکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا ناس ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو میرا عزیز دوستو، استغفار کی کثرت سے اللہ تعالی ہر ایک مشکل سے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالی نے استغفار کی برکت سے اور صدقے کی برکت سے اور قرآن کریم کی ایک آیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 روٹیاں بھیجیں۔ دوستو آج کے لیے فی الحال اتنے ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایسے ہی اچھے اور واقعات اور استغفار کی کثرت کے بارے میں سننے کے لیے ہمارے چینل آسان اردو SBL کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔